بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین کرام، چونکہ عید کی آمد ہے، ممکن ہے کہ کل عید ہو جائے یا پرسوں ہو جائے. لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے. کورونا وائرس عالمی وبا کی بنا پر مساجد بند ہیں، عیدگاہیں بند ہیں. نمازیں، عید کی نماز ایک جم غفیر کے ساتھ جس طرح عیدگاہ کے اندر ادا کی جاتی تھی، ان سال اس سے ہم سب محروم ہیں اور ہم مجبور ہیں اپنے اپنے مقام پر 4-5 لوگ مل کر عید کی نماز ادا کرنے پر. ایسے میں بہت سے ساتھیوں نے ایک سوال کیا کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بعض ایک آدھ عالم نے بھی اس کے تعلق سے غالباً اجازت دی ہے کہ آن لائن کیوں نہ ہم نماز ادا کر لیں. امام صاحب عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز پڑھائیں اور باقی سبھی لوگ آن لائن اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے ان کی اقتداء کر لیں اور ان کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کر لیں. تو اب یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ اور عجیب بحث شروع ہو گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار کی اور بلا وجہ کی بحث ہے. ہمیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقتداء صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں. یعنی امام اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء میں، تو یہ اس اقتداء کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو امام اور مقتدی دونوں زمانے کے اعتبار سے متحد ہوں، یعنی کہ جس وقت امام پڑھا رہے ہیں اسی وقت مقتدی بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ریکارڈنگ کے ذریعے تو بہرحال نماز ہو ہی نہیں پائے گی، اس لیے کہ امام صاحب نے کسی اور وقت پڑھائی ہے، مقتدی کسی اور وقت ریکارڈنگ کے ذریعے اقتداء کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم لائیو پڑھیں تو تب تو یہ ممکن ہے کہ دونوں کا زمانہ، دونوں کا وقت ایک ہی پایا جا رہا ہے. لیکن دوسری شرط اتحاد مکان بھی ہے، یعنی امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں، دونوں میں اتصال ہو، فاصلے نہ ہوں. امام کے پیچھے مقتدیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور وہ صفیں چاہے اب کتنے بھی دور تک چلی جائیں تو وہ پورا ایک ہی مکان اور ایک ہی جگہ سمجھی جائے گی، اس لیے کہ صفوں کا اتصال ہے اور صفیں دور تک جا رہی ہیں. جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں اور فتویٰ اسی پر دیتے ہیں کہ اگر صفیں پیچھے بڑھتی چلی جائیں اور درمیان میں کوئی عام راستہ آ جائے، جیسے کوئی سڑک، کوئی روڈ آ گیا، اور اسے چھوڑ کر اس کے بعد پھر اگر صفیں لگائی جائیں، یا کوئی دریا اور ندی آ جائے اس کے بعد کچھ صفیں لگائی جائیں، باقی جو لوگ بچے ہیں وہ وہاں صفیں لگائیں، تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسے اقتداء صحیح نہیں ہوگی. ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی جو ندی کے اس پار نماز پڑھ رہے ہیں یا اس عام راستے کے اس پار نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام کی نقل و حرکت کا سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. امام کی تکبیرات کا سننا اور امام کی نقل و حرکت کا معلوم ہونا یہ مقتدی کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اگر امام کی نقل و حرکت معلوم نہ ہو سکے، امام کی تکبیر نہ سن سکیں، تو پھر اقتداء کیسے کی جائے گی؟ تو اکثر علماء تو اسی کے قائل ہیں کہ جو ندی کے اس پار لوگ اقتداء کر رہے ہیں یا اس عام راستے کے اور سڑک کے اس پار جو اقتداء کر رہے ہیں اور بیچ میں وہ راستہ، وہ سڑک خالی ہے، تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی.
یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنے حجروں میں رہتے ہوئے مسجد نبوی کے امام کی اقتدا کر لیتی ہوں، جبکہ مسجد نبوی کے امام کی آواز حجروں میں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی اپنے حجرے میں امام کی اقتدا نہیں کی، بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بعض خواتین نماز پڑھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو منع کیا کہ تم یہاں اقتدا نہ کرو، درمیان میں یہ دیوار ہے اور امام کی نقل و حرکت معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو تم دوسری طرف جا کے اقتدا کرو۔ حضرت عائشہ نے روک دیا۔ امام ابن قدامہ نے تو اسی بنا پر کہا کہ اقتدا صحیح نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حضرت امام مالک اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ ان حضرات کا یہ ماننا ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں کوئی دریا آ جائے یا کوئی سڑک آ جائے، کوئی روڈ آ جائے، تو اسے چھوڑ کر دوسری طرف نیت باندھی جا سکتی ہے، اقتدا کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اس کے قائل ہیں، اور غالباً اس وقت جو ہے کہ بحث چلی ہے شاید اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ جب حسن بصری جیسی شخصیت اس کا فتویٰ دے سکتی ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ جیسے جو امام ہیں باقاعدہ ائمہ اربعہ میں سے مجتہد ہیں، تو جب وہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں یا اس کے قائل ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ آن لائن نماز پڑھیں؟ تو اس کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان حضرات نے جو اقتدا کو جائز قرار دیا ہے کہ درمیان میں کوئی ندی آ گئی، اس پار اگر کچھ لوگ اقتدا کر رہے ہیں اور تو ان کی اقتدا صحیح ہو جائے گی، تو یہ اسی وقت ہے جبکہ امام کی نقل و حرکت اور امام کی تکبیر صاف واضح ان کو سنائی دے رہی ہو۔ امام صاحب کی نقل و حرکت، رکوع اور سجدے میں جانا، کس وقت رکوع میں جا رہے ہیں اور سجدے سے اٹھ رہے ہیں، یہ تمام نقل و حرکت ان کو سمجھ میں آ رہی ہو، یہ اسی وقت ہے۔ اگر امام کی نقل و حرکت اور تکبیر دریا کے اس پار ان لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو امام مالک اور حسن بصری رحمہ اللہ ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ پھر اقتدا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، ان لوگوں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے یا ان لوگوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ اگر درمیان میں ندی حائل ہو جائے تو اس پار اقتدا کی جا سکتی ہے، یہ اسی وقت ہے کہ جب امام کے پیچھے مقتدیوں کی صفیں دریا کے کنارے تک پہنچ چکی، اب جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو لہذا دریا کے اس پار اقتدا کر لی جائے۔ کچھ لوگ دریا کے اس پار نیت باندھ لیں امام صاحب کے پیچھے، تو صفیں وہاں تک پہنچ چکی ہوں، یہ شرط ہے ان کے یہاں۔ آپ کہیں نہیں سنیں گے یا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ امام مالک یا حسن بصری رحمہم اللہ ان لوگوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہو کہ امام کہیں بھی نماز پڑھا رہا ہو اور کسی بھی دریا کے پیچھے کوئی اقتدا کر لے تو جائز ہو جائے گا، یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ یہ خاص اس دریا کی بات ہو رہی ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہے ہیں اور امام کے پیچھے مقتدی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور مقتدی دریا کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں، اب جگہ ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ دریا کے اس پار بعض لوگ جو بچے ہیں وہ وہاں اقتدا کر لیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا نظریہ، یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ساری جگہ خالی پڑی ہو اور دریا کے اس پار کسی بھی دریا کے پار جا کے کوئی کہیں بھی اقتدا کر لیں، یہ بالقطن ان لوگوں کا بھی نظریہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو قیاس کیا گیا ہے نا، یہ بالکل غلط قیاس کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور آپ اس کو ذہن نشین کریں کہ اقتدا صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہوں۔ اقتدا تو تبھی ہوگی اگر مقتدی امام سے آگے ہوئے، امام پیچھے اور مقتدی آگے، تو اقتدا کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اس طرح سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تمام فقہائے کرام کا اسی پر فتویٰ ہے کہ اگر مقتدی امام سے آگے نکل جاتا ہے جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب آپ بتائیے، آن لائن اگر آپ نماز کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ آن لائن اقتدا کریں گے وہ امام صاحب کے پیچھے ہی اقتدا کریں گے، کسی کا گھر امام صاحب سے آگے نہیں ہوگا؟ یہ کیا ضروری ہے؟ تو آپ
اگر فتویٰ دے رہے ہیں تو بہت اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہ تو یہ قیاس صحیح ہے اور شرعاً کسی بھی طرح آن لائن کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر درمیان میں نیٹ ورک چلا گیا تو نہ امام کی نقل و حرکت کا پتہ چلے گا، نہ امام کی آواز آئے گی. ان کی اقتداء کا کیا ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا ان کی نماز کا؟ آپ بتائیے، ان کی نماز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چونکہ یہ جو بیچ میں ایک نیٹ ورک آیا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ بہت بڑا حائل ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کے ذریعے نماز کو صحیح قرار دینا انتہائی غلط ہے. نماز کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، آن لائن اقتداء کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا. جیسے میں نے کہا، ابھی عرض کیا کہ فقہا میں کوئی بھی، ائمہ میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اگر نقل و حرکت کا پتہ نہ چل رہا ہو امام کی تو اقتداء جائز ہے. نہ آواز پہنچ رہی ہے نہ نقل و حرکت کا پتہ چل رہا ہے تو اس کی اقتداء جائز ہو جائے گی. اس کے باوجود کوئی بھی آپ کو اس کا فتویٰ نہیں دے گا. تو آن لائن کے اندر تو یہ شدید خرابی آ سکتی ہے. آپ ایک فتویٰ لیں کسی سے کہ اگر کوئی شخص بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ اشاروں سے، تو کیا اس کی اقتداء جائز ہے؟ اس کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہی فتویٰ ملے گا کہ ایسے شخص کو امام نہیں بنا سکتے اور ان کی اقتداء میں نماز جائز بھی نہیں ہوگی جو بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، جو لیٹ کر نماز پڑھا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اشاروں سے، اس کی اقتداء نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس لیٹے ہوئے شخص کے نقل و حرکت کا پتہ ہی نہیں چلے گا مقتدیوں کو. اب حضرت حسن بصری یا امام مالک ان کی قول کو لے کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے ان کے قول پر قیاس کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ نماز صحیح ہو جائے گی. امام مالک اور حسن بصری ان کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ایک جم غفیر ہے اور صفوں کا اتصال ہے اور درمیان میں دریا یا سڑک آ گئی اور اس پار جو لوگ ہیں ان کو ان کی نقل و حرکت کا پتہ چل رہا ہے. مائک سسٹم اگرچہ نہیں ہے لیکن تکبیرات کا ایک سلسلہ ہے، آواز پہنچانے کے لیے تکبیرات کا ایک سلسلہ ہے. اگر آپ یہاں آف لائن ہو گئے تو آپ کے یہاں کیا سلسلہ ہے تکبیرات کا؟ تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. امام سے آگے نکلنے کا اندیشہ، نماز فاسد ہو جائے گی. آف لائن ہونے کا اندیشہ، نقل و حرکت کا اور آواز کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو اقتداء صحیح فاسد خراب ہو جائے گی. اور مکان کا بھی اتحاد نہیں ہے، کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر ہے، جو کہ ایک مانع ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اقتداء کے صحیح ہونے میں. تو اس لیے ان تمام تر خرابیوں کے پیش نظر ہرگز ہم اس بات کو ذہن کے اندر نہ لائے کہ آن لائن ہم نماز پڑھ لیں. یہ بہت ہی مقدس فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو کھلونا نہ بنائیں. اس کو بہت ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ہم چند لوگ مل کر کسی جگہ اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں، تو آخر یہ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ہر حال میں ہم آن لائن ہم نماز پڑھیں، چاہے کسی کی نماز فاسد ہو رہی ہو، چاہے کوئی اقتداء میں امام سے آگے نکل رہا ہو، چاہے مکان کا اتحاد نہ پایا جاتا ہو، چاہے آف لائن ہونے کا اندیشہ ہو، نقل و حرکت کا نہ پتہ چل رہا ہو، کسی امام کی آواز بھی نہ چاہے پہنچے، درمیان میں نیٹ ورک ختم ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو. یہ تمام تر خرابیاں ہیں. تو ادھر تو ذہن جانا ہی نہیں چاہیے کہ آن لائن ہم اقتداء کریں اور آن لائن نماز پڑھیں. تو میں یہ اپیل کروں گا تمام اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہ وہ کسی بھی حال میں اس طرف نہ جائیں اور وہ چند لوگ مل کر جہاں جس طرح ممکن ہو، جہاں اذنعام پایا جاتا ہو، ایسی جگہ وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیں، ورنہ تو ساقط ہے، پھر یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. عید کی نماز پھر وہ نہ پڑھیں، اپنے گھروں پر چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعات ادا کر لیں. یہی اکابرین کا اس وقت فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور تمام جمہور علماء کرام کا یہی فتویٰ اور یہی نظریہ آیا ہے اور اسی میں عافیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.